بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان فیصل گلزار، پروگرام عوام کی عدالت کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تاجر کسی بھی معاشرے میں معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ملکی ترقی میں بھی جو ہے وہ تاجروں کا انتہائی اہم رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ میرپور آزاد کشمیر میں جو تاجر ہیں ان کے الیکشن کافی عرصے سے جو پینڈنگ تھے اس کا بغل بچ چکا ہے۔ تمام تاجر تنظیمیں ہیں جو وہ اپنی الیکشن مہم ہے، جو انتخابی مہم ہے، وہ تیزی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ تاجر اتحاد گروپ کے امیدوار ہیں چودھری محمود صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ آیا ان الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کیا منشور سامنے لایا ہے اور تاجروں کے حوالے سے وہ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جی چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو فیصل صاحب، میں آپ کے چینل کا اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا جو کردار ہے مجھے پروموٹ کرنے خصوصی طور پر وہ بڑا میں سمجھتا ہوں اہم ہے، اور میں آپ کے اس چینل کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ میرپور میں جو چند چینل تھے وہ میں آج چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے ہمارے الیکشن جو ہے وہ آ رہے ہیں تاجروں کے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا موقف جو ہے اس طرح سے جا نہیں رہا کیونکہ چینل کی بندش کی وجہ سے۔ تو میری ان سے یہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو ان چینلز کو بحال کریں، تاکہ میرپور کے کافی سارے مسائل بھی ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آواز دبی جا رہی ہے۔ اور جس طرح پاکستان میں میڈیا متحرک ہے، اس طرح آزاد کشمیر میں میڈیا متحرک ہونا چاہیے اور ان چینلز کو جو ہے بحال کیا جانا چاہیے۔ میں اس پہ ان کا شکریہ ادا بھی کروں گا اور یہ امید بھی رکھوں گا کہ یہ جو چینلز ہیں ان کو بحال کرنے میں چیف جسٹس صاحب اپنا کردار جو ہے اور اپنے احکام جو ہے وہ جلدی سے صادر فرمائیں گے۔ تو جہاں تک تعلق ہے ہم تاجر تنظیموں کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب 2 سال پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح میں نے اپنی ٹیم جو ہے تاجر اتحاد گروپ جو ہے وجود میں آیا، اور میں نے جب اپنی تنظیم اناؤنسمنٹ کی تو اس وقت جو ہے ایک بڑی مشکل صورتحال تھی، اور تاجروں کا جو سسٹم تھا میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں کا بہت برا حال تھا، اور کوئی بھی اس وقت جو ہے صدر جو ہے جو 35 سال سے آ رہا ہے، وہ بھی اس میں شیر شجاع گروپ جو ہے وہ سب سے پرانا ہے، تو اس نے تو کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ میں جو ہے تاجروں کے لیے کوئی خدمت جو ہے میرپور کے تاجروں کے لیے پیش کر سکوں، یا کوئی میں ان کو کوئی عوامی فائدہ یا کوئی تاجروں کا کوئی ایسا فائدہ یا کوئی ایسا کام کر جوں جو تاجر جو ہے رہتی جب تک وہ زندہ ہیں وہ تاجر انہیں یاد رکھیں، لیکن ایسا کسی بھی تنظیم نے میں سمجھتا ہوں کام نہیں کیا۔ تو میرا جو منشور تھا سب سے پہلے یہی منشور تھا کہ چونکہ تاجروں کے لیے فلاح بہبود کے لیے کوئی بھی جو ہے ایسا سسٹم نہیں ہے کہ تاجر جو ہے ترقی کر سکتے ہیں یا کسی بھی ہیپن کی صورت میں ان کی مدد کی جا سکے، تو اس کے لیے میں نے فنڈز کا جو نعرہ لگایا تھا کہ میں تاجروں کے لیے فنڈز قائم کروں گا۔ تو میں نے کہا تھا کہ میں 100 روپیہ ایک دکان سے لیا کروں گا، اور جو ہے اس طرح سے میں تاجروں کی خدمت کر سکتا ہوں، اور میں نے اپنا اکاؤنٹ بھی بنوایا، لیکن جو ہے وہ بس یہ دیکھیں آپ کے یہ جو تاجر تھے ان کے مسئلے مسائل جو ہے یہ ایسا نہیں ہونا دے، میری جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اس کے لیے میں اپنی تمام میرپور کے تاجروں سے معذرت خواہ بھی ہوں۔ بات یہ ہے اب جو وہ 1 ووٹ 1 شاپ کا نعرہ بھی جو ہے آپ کے چینل بھی اس وقت موجود تھے، تو جب میں نے 1 ووٹ 1 شاپ کا نعرہ میں نے ہی لگایا تھا، یہ تمام میڈیا میرپور کے سارے تاجر یہ جانتے ہیں۔ تو آج اللہ کا میں شکر بجا لاتا ہوں کہ آج جو ہے یہ اس کی تکمیل جو ہے وہ آ گئی ہے، اور ہم جو ہے چھٹے تاجر کا میں پھر اس بارے میں آپ کو وضاحت بعد میں کرتا ہوں کہ جو 6 کے تھے تاجر ہیں انہوں نے جو ہے اپنی جو ہے وہ اسٹریٹجی بنائی ہے، اس میں جو ہے ہمارا جو قانون ہے جو ضابطہ ہے وہ انشاءاللہ اس اتوار کو جو ہے فائنل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے 4 اجلاس ہو چکے ہیں، اب وہ ہمارا 5واں اجلاس ہوگا اب اس سنڈے کو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ووٹر لسٹوں کا جو طریقہ کار ہے وہ وضع کیا گیا ہے کہ 6 تنظیموں سے 3 جو ہے لوگ لیے جائیں گے، اور وہ 18 لوگ جو ہے کمیٹی بنی ہے، وہ 18 لوگ جو ہے ووٹر لسٹیں جو ہے نئے سرے سے بنائیں گے۔ جو چودھری نعیم نے جو لسٹیں بنائی تھی ان کو سب تاجروں نے جو ہے مسترد کر دیا ہے، اب وہ ان کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے، نام کو نام، اب جو ہے نئے سرے سے یہ ووٹر لسٹیں بنی، اس کو جو ہے 3 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، 4 بھی لگ سکتے ہیں،
لیکن الیکشن جو ہے انشاءاللہ تعالی ہوگا ضرور۔ اب جو میرا منشور ہے میرپور کے تاجروں کے لیے وہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری تاجروں سے پہلے بھی یہی گزارش رہی ہے، اب بھی میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ میں وہ بندہ ہوں جو آپ کے لیے جو ہے یہ کام کر سکتا ہوں، آپ کی جو ہے خدمت میں کر سکتا ہوں، میرے اندر وہ جذبہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی میرے ساتھ ہے۔ اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرپور کے تاجر مجھے بہت پسند کر رہے ہیں، میں جہاں بھی جا رہا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں، مجھے باہر نکل کے مل رہے ہیں اور وہ میری جو ہے اس مہم کو بڑا سراہ رہے ہیں۔ میں جو ہے ایک ایک دکان پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ میرا یہ مشن ہے کہ میں میرپور کے تمام تاجروں کے پاس ایک ایک دکان کے دار کے پاس جاؤں اور میں اپنا جو موقف ہے وہ میں بیان کروں۔ مجھے اس میں کافی ٹائم صرف ہو رہا ہے کہ اپنا موقف بتانے میں، کہ آپ دیکھ لیں کہ چودھری نعیم کو بھی 20-22 سال ہو گئے اور میرپور کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس کے بھائی کو بھی جو ہے وہ وزیر بنایا، لیکن اس میں یہ ہے چوہدری صاحب کہ ان کے بھائی وزیر ہیں، وزیر حکومت چوہدری سعید صاحب، تو ان کو اس طرف سے بھی تو کوئی جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہوگی کہ سیاسی طور پر، یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں اس کے بھائی جو ہے وہ وزیر بھی ہیں اور میرپور کے جو لوگ ہیں، میرپور کی جو عوام ہے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے بیرسٹر سلطان کو مسترد کر کے انہوں نے جو ہے اس کو ووٹ دیے تھے۔ تو جب یہ اس نے آتے ہی میرپور کے لوگوں پہ جو ہے ظالمانہ ٹیکس جو لگایا، میرپور کے لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ میرپور کی عوام کے ساتھ، میرپور کے تاجروں کے ساتھ، میرپور کے لوگوں کے ساتھ یہ کتنا مخلص ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں ہم جو ہے وہ 5 تنظیمیں اکٹھی ہوئی تھی اور اس میں جو میرا کردار تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ وہ لوگ سارے 5 تاجر یہ بتا دیں، 4 تاجر، کہ ان میں کے جیب سے میں نے کوئی 1 روپیہ بھی لگوانے کی کوشش کی ہے؟ میں صرف ان کو ساتھ میرے ساتھ ضرور تھا، اور جو باقی اسٹریٹجی تھی، جو سارا مشن تھا وہ سارا میں ہی کرتا تھا۔ سب لوگوں کے پاس، سیاستدانوں کے پاس بھی گیا ہوں، اس میں تمام جو ہے قائدین جو ہیں اپنی اپنی جماعتوں کے، ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے ہمارے صاحب کی، اور ہم نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا اور دکھایا کہ یہ جو چودھری محمود ہے یہ جھکنے والا نہیں ہے، نہ یہ بکنے والا ہے، نہ اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر ہے، نہ کسی کا خوف ہے۔ یہ جو ہے بڑی نڈر طریقے سے میں نے جو ہے اس کو رکوایا تھا۔ لیکن اس کے بعد دیکھیں پھر جو ہے وہ معاملہ وہی ہوا کہ وہ یہ ان تاجروں نے، یہ جو مفاد پرست جو تاجر بھی ہیں، جو یہ نہیں چاہتے کہ ایک بندے کو جو ہے وہ اس طرح سے وہ اس کی عزت میں اضافہ ہو یا اس کو کریڈٹ ملے، انہوں نے جو ہے اپنی بانسری پھر بجانا شروع کر دی اور ایک رائٹس کمیٹی کے نام سے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، جو آپ کو دیکھ لیا آپ نے کہ وہ جس طرح اس کا کردار جو رہا ہے، پھر بعد میں وہ بھاگے ہیں اور بھاگ کے جو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بہت بڑی غلطی کی۔ تو یہ تاجروں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو چودھری محمود ہے یہ آخر اس میں کیا طاقت ہے، کہ اگر وہ کسی ایسی مشن میں وہ شامل نہیں ہے ہوا تو وہ کیوں فلاپ ہوا؟ چوہدری صاحب یہی جو مشن آپ لے کر آگے چل رہے ہیں تاجروں کی فلاح و بہبود کا، آپ نے 1 ووٹ 1 شاپ کا نعرہ لگایا، لیکن چوہدری صاحب ایک الیکشن کا جو ابھی دورہ شروع ہے، جس طرح سیاسی طور پر ہوتا ہے ممبر اسمبلی بننے کے لیے یا جو اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں، اس میں تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے دوسرے امیدوار کو ہر حربہ استعمال کرتی ہیں، تو اسی طرح تاجروں میں بھی سیم وہی سچویشن ہے، اس طرح الیکشن ہو رہے ہیں میرپور میں۔ تو ہم نے ایک چیز دیکھی، ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، قارئین جو اخبار پڑھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر آپ جو ہے وہ افتتاح کر کے آتے ہیں یا انتخابی کمپین کے لیے جاتے ہیں کسی جگہ پہ، تو کسی بھی سیکٹر میں یا کسی دکاندار کے پاس، تو دوسرے دن دوسرا امیدوار بھی اسی دکاندار کے پاس جاتا ہے، تو وہ اس کو بھی امید ظاہر کرتا ہے یا اس کو یقین دہانی کرواتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اس میں کس طرح ڈفرنس آپ کریں گے کہ وہی تاجر آپ کو بھی امید جو ہے یقین دلاتا ہے کہ میں آپ کو ووٹ دوں گا، دوسرے جو امیدوار ہیں ان کو بھی یہی یقین دلا رہا ہے؟ دیکھیں جی، وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میری تنظیم میں انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ایسا کسی بھی میرے تاجر نے جو میرے ساتھ ہوا ہے آج تک نہیں کیا، نہ ہی کسی دوسرے گروپ کو اس کی حمایت کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چودھری نعیم کے ساتھ ہیں
اور جو اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک دن چھوڑ کے جاتے ہیں، جب وہ میں ان سے جا کے ان کی میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں تو دوسرے دن یہ چلے جاتے ہیں، ان کے وزیر بھائی جو ہیں وہ ساتھ چلے جاتے ہیں، تو وہ پھر اس کے اوپر دباؤ بڑھاتے ہیں، پھر اس کو کوئی لالچ دیتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بدل لیتا ہے اپنا نظریہ۔ یعنی کہ دیکھیں، میں یہ ان سے، یہ تاجر میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، میرے بھائی ہیں، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن غیرت جو چیز ہوتی ہے نا، کہ میں سمجھتا ہوں کہ غیرت ہونی چاہیے، کہ جب ایک بندے کو باہر نکال دیا جاتا ہے، جس طرح وہ شیخ حمید کو انہوں نے برے طریقے سے باہر نکالا، تو پھر دوسرے دن اس نے جو ہے اپنی یہ کہا کہ میرا قیدی چودھری نعیم ہے، تو یہ غیرت مند لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ہی گھٹیا حرکت ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ پھر میں سمجھتا ہوں اس کے پاس اوپر کیا پریشر ہے، کیا دباؤ ہے، ایسی تو بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح ایک وہ فیضان نجیب ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نے بھی ایسی ہی حرکت کی، جب اسے ہمارے ساتھ آیا ہم نے اس کو عزت دی تو پھر یہ اس کے گھر چلے گئے، اس کے والدہ کے پاس چلے گئے، تو اس طرح سے دباؤ اور پریشر بڑھاتے ہیں، پھر وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، لالچ بھی ہوتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں میں سمجھتا ہوں ان کو زیب نہیں دیتی۔ اب چودھری سعید خود کمپین کر رہا ہے اپنے بھائی کی، ٹھیک ہے، کل وہ میں نے میڈیا پہ وہ فوٹو بھی لگائی ہیں، وہ دیکھیں یہ چودھری سعید کو اب یہ زیب دیتا ہے کہ تاجروں کی سیاست کرے، تو اس طرح باقی تنظیموں کو، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے قائدین ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ چھوٹے جو ہے ہم تاجروں کا جو ہے اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے تاجروں کو ہی رہنے دیں اور تاجروں کو اپنا جو حق رعیتی استعمال کرنے دیا جائے، تاکہ ان کا جو اپنا جو ذہن ہے، اپنا جو موقف ہے، وہ جس کو چاہیں پسند کریں، جس کو چاہیں وہ ووٹ دیں اور جس کو چاہیں سلیکٹ کریں، تو اس طرح کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرپور کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ میں آج آپ کے اس جو ہے عدالت نیوز سے میں تمام قائدین، جو سیاسی قائدین ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سارے قائدین جتنے بھی ہیں انہوں نے دیکھا ہوا ہے میرپور میں جو ہے کون سا جو تاجر ہے وہ طاقتور ہے اور کون سا جو طاقتور ہے وہ تاجروں کی آواز بن سکتا ہے، میرپور کے مسائل حل کروا سکتا ہے۔ کیا آج بھی جو کچھ لوگ جو ہے ریڈی والے غریب چودھری نعیم کے کل ان کے پاس ساتھ گیا، تو وہ جو چنگی پہ لگی ہوئی ہیں ان کی جو ساری ریڈی جو ہے ان کا فروٹ جو ہے نیچے کرا دیا گیا۔ امور منگلا ڈیم کے کمشنر کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو جو ناخدا مت سمجھو، کل میں دیکھوں گا کہ تمہارے میں اتنی جرت ہے، میں وہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں جا کے اور میں دیکھوں گا کون مائی کا لال جو ہے وہ ریڈیاں اٹھاتا ہے اور غریبوں کی روزی بند کرتا ہے۔ تو یہ جو اسٹریٹجی ہے، انشاءاللہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ طاقت مجھ میں موجود ہے، میں تاجروں کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ میں تاجروں سے، میرپور کی عوام سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میری مائوں کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہیں، میری بہنوں کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہیں، میری بیٹیوں کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہیں، میرے بچوں کی دعائیں بھی میرے ساتھ ہیں۔ میں انشاءاللہ میرپور کی عوام کے لیے کام کروں گا۔ یہ جو سیاسی ایم ایل اے ہے نا، انشاءاللہ میں آپ کو بتا دینا، اس کی ضرورت اگر پڑ گئی تو چوک میں کھڑا ہو کے میں اپنا منہ کالا کرواؤں گا۔ جی صاحب، آپ تاجر اتحاد گروپ کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ کسی غریب تاجر کا آپ اتصال نہیں ہونے دیں گے، تو الیکشن کے حوالے سے ہر جو گروپ ہے اس کا اپنا اپنا ایک منشور بنایا ہوگا آپ نے، کہ منشور واضح کیا ہوگا کہ ہمارے گروپ کا یہ منشور ہے، تاجروں کے لیے یہ فلاں فلاں میں ہم کام کریں گے۔ آپ کا کیا تاجر اتحاد گروپ کا جو ہے وہ کیا منشور ہے وہ بتا دیں۔ میرا جو منشور ہے، سب سے پہلے جو ہے یہ جو چندہ فنڈز جو ہے یہ میں تاجروں کے لیے کروں گا۔ اس کے بعد جو ہے دوسری میری اسٹریٹجی یہ ہوگی، سب سے پہلے کہ میں اپنا جو ہے بہترین قسم کا ایک آفس جو ہے ان تاجر بھائیوں کو دوں، وہاں پہ جو ہے میں اپنے جو ہے وہ 2 کمپیوٹرائز سسٹم ہوگا وہاں پہ، اور میں وہاں پہ 3 لوگ بھی رکھوں گا، ان کو جو ہے تنخواہ کے ساتھ، اور اچھی ان کو روزگار بھی 2-3 لوگوں کو مل جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے میں میرپور کے ہر اس ادارے میں جاؤں گا جہاں پہ جو ہے یہ غلط قسم کی بھرتیاں ہوئی ہیں، جو باہر کے لوگ بھرتی ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان کو نکالنے کی، اور میں وعدہ کرتا ہوں جو میرے ساتھ کرے گا، میں میرپور کے تاجروں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ مضبوط کر دو، مجھے جو ہے یہ میں الیکٹ ہو کے جب آ جاؤں گا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی میرے آگے نہ کو کھڑا ہو سکے گا، اور تاجروں کی جو طاقت ہے وہ پورے میرپور کی طاقت میرے ساتھ ہوگی۔ تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میرپور کے جو بے روزگار میری بیٹیاں ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، وہ بھی میری جو ہے منشور میں شامل ہے، میرپور کی تعمیر و ترقی بھی میرے منشور میں شامل ہے۔ اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ تاجروں کو کوئی بھی معاملہ ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو انتظامیہ کے لوگ جو ہے وہ پہلے مجھ سے رابطہ کریں گے،
پھر میرے تاجر بھائی کو جو ہے ٹچ کریں گے، تاکہ یہ تاجروں کا جو عزت ہے، مقام ہے، انشاءاللہ میں انہیں دلواؤں گا۔ تو یہ چیزیں جو میرے منشور میں شامل ہیں، یہ ساری میرپور کی جتنی بھی ترجیحات ہیں وہ ساری میرے منشور میں شامل ہیں۔ کوئی بھی جو ہے سیاسی قائدین یا سیاسی بندہ جو ہے میں نہ میرے تاجر بھائی کو ڈرا سکے گا، نہ جو ہے ایسا دباؤ ڈال سکے گا کہ آپ مجھے ووٹ دو یا سیاسی ووٹ دو۔ تو انشاءاللہ میں تمام تاجروں کو یہ کہتا ہوں کہ ایک بار جو ہے اپنا طاقتور ووٹ جو ہے وہ مجھے دیں، اور اپنی طاقت جو ہے وہ آپ دیکھیں۔ اب ہر جو تنظیم کا جو صدر ہے وہ لوگوں کے شاہ پہ جا رہا ہے، تاجروں کے شاہ پہ جا رہا ہے، تو تاجر بھائیوں کو عزت ملی، تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ مجھے دیں گے نا کہ یہ کام جو ہے یہ کیا جو میں نے کیا ہے۔ اب بے شک آپ کے سامنے سارے نعرہ لگائیں جی یہ میں نے کیا وہ کیا، لیکن یہ بتائیں بھائی 20 سال 22 سال یا 35 سال جو پہلے تاجر بیٹھے ہوئے تھے وہ اس سے پہلے کیوں نہیں کیا، یہ 2 سال میں کیوں ہوا؟ وہ نعرہ جو ہے وہ کریڈٹ انشاءاللہ میری ٹیم کو اور مجھے جاتا ہے، وہ اور میری ساری جتنی بھی ٹیم ہے، میری مشاورت جو ہے وہ سب سے ہر روز جو ہے میری مشاورت، میں تو سب جو ہے تاجروں کی خدمت کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہوں۔ تو صاحب آپ نے ابھی کہا کہ مختلف جتنے بھی گروپ ہیں ان کے صدور، تو کیا وہ صدر ہیں وہ گروپ کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ جس طرح کہ فلاں صدر صاحب ہیں فلاں صدر صاحب ہیں، تو امیدوار کیوں نہیں کہتے کہ مثال کے طور پر آپ ہیں جس صدر تاجر اتحاد گروپ، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تاجر اتحاد گروپ کے امیدوار؟ بالکل یہی میں کہتا ہوں، لیکن اس میں جو ہے کیا کروں، وہ جو پہلے سے ایک سسٹم بنا ہوا ہے وہ بھی کہنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بعد تو وہ سارا چیز ختم ہو جائے گی نا، سارے گروپ ختم ہو جائیں گے، گروپ تو وہی جیتے گا جس کا جو ہے وہ تاجر اتحاد گروپ جیتے گا، یا وہ جن کے لوگوں کے اپنے نام پہ جنہوں نے رکھا ہے، میرا تو میرے نام پہ نہیں ہے، میرے نام پہ تو میرے میں تو سارے لوگ آ کے شامل ہو جائیں تو یہ اتحاد ہی بنے گا۔ اس کا مطلب ہے جب تک یہ الیکشن ہوتے اس وقت تک صدارت ہے جو وہ قائم رہے گی سب کی؟ بالکل وہ جو ہے، لیکن ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو اجلاس ہو رہے ہیں یہ آئین کے حوالے سے، تو اس حوالے سے جو ہے ہمارا جو اس نیکسٹ جو سنڈے گزرا ہے، اس سنڈے کو ہمارا اجلاس تھا ہوٹل میں، تو وہاں 20 لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ جو طاہر کھوکھر صاحب افتخار کھوکھر صاحب ہیں، ان کی جو ہے وہ سرے سے وہ شاپ ہی نہیں ہے۔ یہ چھٹے گروپ کی آپ بات کریں جو پچھلے دنوں آپ نے ایک بیان بھی دیا کہ ایک ایسا امیدوار ہے جس کی اپنا جو ہے وہ کوئی شاپ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ آج بھی اس کا بیان جو آیا ہے کہ میں بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ الیکشن لڑوں گا، تو حالانکہ مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ اس دن جو ہے وہ ایک جو ہے صدر تھا، اس نے کہا کہ یہ جو 5 لاکھ میں شرط لگاتا ہوں کہ میں بھی لڑوں گا، تو اب مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بزدل لوگ ہیں، ان میں نہ اتنی ہمت ہے، نہ ان میں اتنی طاقت ہے، نہ ان میں خرچ کرنے کی طاقت ہے، یہ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ایسے گزارا چلتا رہے اور ہمارا نام جو ہے وہ چلتا رہے، تو آپ جو ہے انشاءاللہ تاجر جو ہے ان کے اوپر لعنت بھیجیں، یہ لفظ میں ان کے لیے یوز کر رہا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے تاجروں کی خدمت کیا کی ہے، آج تک تاجروں کو کیا کیا ہے۔ تاجر چاہے وہ کسی کا رشتہ دار ہے یا جو ہے، سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنے اور باہر نکلے اور اپنا کردار ادا کرے، اور جب اپنا کردار ادا کرے گا تو تاجروں کی عزت بنے گی۔ تو میرا اللہ سے وعدہ ہے اور میرپور کے تاجروں سے وعدہ ہے، جس دن میں ان کی حفاظت نہ کر سکا یا ان کا جائز کام میں ان کو حق نہیں دلا سکا تو اس دن میں خود چلا جاؤں گا۔ میں نہیں یہ کہوں گا کہ آپ مجھے صدر مانو، میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں، تو جب میں الیکٹ ہو کے آؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری طاقت کیا ہوگی۔ وزیر اعظم اگر میرے آفس میں نہ آیا تو چودھری محمود میرا نام نہ رکھنا، صدر میرے دفتر میں نہ آیا پوچھنے کے لیے تو یہ سارے فنڈ جو ہے، یہ جو زکوٰۃ فنڈ پہ لوگوں پہ اوپر خرچ کرتے ہیں، یہ سارے فنڈ میں ان سے لے کے میں انشاءاللہ اپنے غریبوں پہ خرچ کروں گا، میرپور کے تاجروں پہ خرچ کروں گا۔ میرپور کے تاجر کا کوئی اپن ہوگا تو کیا ہمارے پاس ہے؟ آج کل کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو ہم اپنی طرف سے 5-10 ہزار مدد کر سکتے ہیں، وہ میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہوا ہے، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ میں کوئی کسی سے چاہتا ہوں۔ جس دن میں آج الفن میں خدا کو حاضر و ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ جس دن میرے اوپر کسی نے انگلی اٹھا دی کہ جاؤ یار چودھری تو نے آج ہمیں بلیک میل کر کے ایم ڈی اے سے پلاٹ لے لیے یا اپنا کوئی دکان لاٹ کروا لیا یا اپنا کوئی فائدہ لے لیا، تو اس وقت میں خود اپنے ضمیر کو ملامت کروں گا کہ میں نے یہ کیا، تو توبہ استغفار،
میں نے جو ہے پہلے دن سے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اور اب بھی یہ میرا مشن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے گا، اور میں پورا امید ہوں کہ میں اتنی اکثریت سے جیتوں گا کہ یہ بیچارے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ یار یہ ہوا کیا ہے۔ انشاءاللہ تاجر جو ہے جس طرح میں ان کے پاس جا رہا ہوں، مجھے سراہ رہے ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، اور مجھے وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری صاحب آپ انشاءاللہ آپ جو کر رہے ہیں ہم آپ کے احسان مند ہیں، آپ انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ آپ ہمارے جو ہے مسیحا بنیں گے، اور ہماری داردرسی میں انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے، اور ہمارا جو حق ہے وہ انشاءاللہ آپ دلائیں گے، ہمیں آپ پہ اوپر توقع ہے۔ چودھری صاحب آخری سوال میں کروں گا آپ سے کہ کیا آپ نے جو ہے وہ کسی ایسے گروپ کے ساتھ یا کسی گروپ کے ساتھ، کسی بھی تاجر ایسے گروپ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہماری حمایت کر دیں گے، آپ نے رابطہ وغیرہ کیا، یا کوئی امید ہے کہ کوئی گروپس آپ کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کے حق میں بیٹھ جائیں گے یا دستبردار ہو جائیں گے؟ میں جو ہے ابھی تک اس بات پہ قائم ہوں کہ مقابلہ میرا اور چودھری نعیم کا ہی ہوگا، اور میں اس کو انشاءاللہ بہت پیچھے چھوڑ دوں گا، باقی سارے ایسے ہی ہیں۔ یہ بے شک الیکشن بھی پہلی بات ہو یہ لڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اگر لڑیں گے تو ان کے پاس اتنی سخت ہے، نہ اتنی طاقت ہے، نہ یہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ جو ہے اور میری ایک گزارش بھی میں ان سے کرنا بھی چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھو وہ میرے بھائی ہیں، اب جو ان کی غلطیاں ہیں وہ تو میں ظاہر ہے وہ میرا حق ہے، میں وہ بتانا چاہوں گا آپ کے چینل کی وساطت سے کہ ان میں بہت سی خامیاں ہیں جو انہوں نے اپنے کردار اس وقت تک ادا کیے ہیں، انہوں نے اپنے مفاد لیے ہے، تاجروں کے بارے میں آج تک انہوں نے نہیں سوچا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو تاجر بھی، جو دکاندار بھی جس سیاسی جماعت سے بھی وابستہ ہے، میری اس سے گزارش ہے کہ وہ تاجروں کا ووٹ مجھے دے، سیاسی ووٹ جو چاہے جس کو مرضی دے، وہ چاہے وہ برسٹر کو دے، چاہے چودھری سعید کو دے، چاہے ارشد غازی کو دے، یا چودھری اشرف کو دے۔ میں تمام قائدین سے یہ سیاسی جو قائدین ہیں جماعتوں کے، میں ان سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے انجمن تاجراں کا صدر بننے دیا جائے، اور لوگوں کو جو ہے تاجروں کو جو ہے بلیک میل نہ کیا جائے، اور تاجروں کے اوپر اپنی سیاست جو ہے وہ چمکانے کی یا سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں جو ہے آپ کا جو کردار ہے جو آپ ادا نہیں کر سکے، میں اس کردار کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ سب کے لیے۔ میں آپ سب سیاسی جماعتوں کا بھی نمائندہ ہوں گا۔ جس دن آپ سارے سیاستدانوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جس دن میں نے کوئی غلط کام کیا، آپ کی انگلی بھی میرے اوپر اٹھے۔ بالکل، یہ ناظرین چودھری محمود صاحب تاجر اتحاد گروپ کے امیدوار ہیں۔ تاجروں کے الیکشن کس کروٹ جو ہے وہ ہوں گے، اور جو ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تاجر کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی انوالومنٹ بھی ہے۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ جو تاجر جو گروپس ہیں ان میں سے کون سا گروپ ہے جو وہ تاجروں کے اعتماد پر پورا اترتا ہے اور جو ہے وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس صدارت کی کرسی پر بیٹھتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان فیصل گلزار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔